یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ ملک اور بیرون ممالک میں آج 10واں بین الاقوامی یوم یوگ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شری نگر میں کہا کہ یوگ بغیر رکھنے کے جاری رہنا چاہیے۔ دنیا میں کئی ممالک میں یوگ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ وہیں صبح 6 بجے سے ہی ریاست کے سبھی اضلاع میں یوگ کا پروگرام چل رہا ہے، جہاں ریاست کے وزراء، عوامی نمائندے، افسران کے ساتھ بڑی تعداد میں عوام پرانایام اور یوگ کے مختلف آسنوں کی مشق کر رہے ہیں۔ راجدھانی لکھنؤ میں راج بھون میں گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگوں نے یوگ کی مشق کی۔ اس موقع پر گورنر نے یوگ کی اہمیت بتاتے ہوئے یوگ کرنے کی صلاح دی۔ انہوں نے کہا کہ یوگ سے بیماریاں دور رہتی ہیں اور جسم صحت مند رہتا ہے۔ پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یوگ بھارت کی رشی روایات کا بیش قیمتی تحفہ ہے، جو دماغی اور روحانی قوت کے ساتھ جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو یوگ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے لکھنؤ کے ریزیڈنسی پارک میں یوگ کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے اتر پردیش کے لوگوں کو لازمی یوگ کرنے اور صحت مند رہنے کا پیغام دیا۔ ان کے ساتھ دھرمیندر پردھان اور شہر کے معزز افراد نے بھی یوگ کیا۔ بھاجپا کے ریاستی دفتر پر اتر پردیش کے صدر بھوپین چودھری نے پارٹی کارکنان کے ساتھ یوگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے سال 2014 سے یوگ کو پوری دنیا میں پہچاننے کا کام کیا ہے۔ لکھنؤ واقع پولیس ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی پی پرشانت کمار کی صدارت میں سبھی پولیس افسران نے یوگ کیا۔ اتر پردیش حکومت کے صنعتی ترقی وزیر اور انچارج وزیر کانپور میں نند گوپال گپتا نے یوگ کیمپ میں شرکت کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے متھرا کے اسٹرائک کور جنگلات میں بھارتی جوانوں کے ساتھ یوگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھگوان کرشن کی بھومی سے جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یوگ ایک صحت مند اور مستحکم سماج کی تعمیر کرتا ہے۔ پروگرام میں وزیر دفاع نے گولف گراؤنڈ میں شجرکاری کی اور جوانوں سے ملاقات کی۔ ریاست کے کابینہ وزیر اے کے شرما نے کاشی وشوناتھ مندر کے شنکراچاریہ چوک پر یوگ کی مشق کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ترغیب پر پوری دنیا نے یوگ کو اپنایا ہے۔ رامپور میں ریاستی سرکار کے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور اور محکمہ صنعت ترقی جسونت سنگھ سینی اور پسماندہ طبقے بہبود کے اسپیشل سیکرٹری سبھاش شرما، سابق کابینہ وزیر مختار عباس نقوی، ڈی ایم ایس پی وغیرہ نے رامپور کے رضا لائبریری میں یوگ کیا۔ سہارنپور میں ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے یوگ کیا۔ بستی ضلع کے شہید ستیوان سنگھ اسٹیڈیم میں ریاست کے کابینہ وزیر راکیش سنگھ کی صدارت میں ضلع کے افسران اور ملازمین نے یوگ کیا۔ مرکزی ماہی پروری، مویشی پروری اور ڈیری اور پنچایتی راج کے وزیر مملکت ایس پی سنگھ بگھیل نے آگرہ میں یوگ کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ وہیں وزیر سیاحت جے ویر سنگھ نے ایودھیا میں رام کی پیڑی پر افسران اور بچوں کے ساتھ یوگ کیا۔ علی گڑھ کے اہلیا بائی ہولکر اسٹیڈیم میں انچارج وزیر چودھری لکشمی نارائن سمیت ضلع کے اراکین اسمبلی افسران نے یوگ کے پروگرام میں شرکت کی۔ مرکزی کابینہ نے رواں مالی سال 2024-25 کے لیے خریف کی فصلوں کی کم از کم سہارا قیمت MSP کو منظوری دی ہے۔ گزشتہ سال کی مناسبت میں سب سے زیادہ اضافہ تلہن اور دلہن کے لیے کیا گیا ہے۔ کابینہ نے دھان سمیت قریب 14 فصلوں کی سہارا قیمتوں میں اضافے کو منظوری دی ہے۔ حکومت کے ذریعے MSP میں اضافے سے کسان کافی خوش ہیں۔ وزیر اعظم نے 19 جون کو وارانسی میں 9 کروڑ 26 لاکھ کسانوں کو 17ویں کسان سمان ندھی کی 20,000 کروڑ روپے کی رقم جاری کی تھی۔ ریاست بھر میں 1 جولائی سے نئے مجرمانہ قانون نافذ ہو جائیں گے۔ ان قوانین میں یتیم بچوں اور جنسی استحصال کے شکار بچوں کی باز آبادکاری کے لیے خصوصی انتظام کیے گئے ہیں۔ ہندوستانی انصاف بشمول 2023 میں ایسے بچے جو یتیم ہیں اور والدین کے ذریعے چھوڑ دیے گئے ہیں یا دماغی طور سے معذور ہیں اور والدین کے بچے ہیں، ان کے لیے نئے قوانین میں خصوصی انتظام کیے گئے ہیں۔ BNS کے دفعہ 63-64 میں بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کے معاملات میں سخت سزا کی گنجائش ہے۔ دفعہ 137 سے دفعہ 146 میں بچوں کے اغوا، غلامی اور جبرن محنت کے متعلق سخت قوانین بنائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ UG میں گریس مارک حاصل کرنے والے 1563 طلباء کی 23 جون کو دوبارہ ہونے والے امتحان پر پابندی سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت عالیہ نے نیٹ UG 2024 کو منسوخ کرنے اور داخلہ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کی عدالت کی نگرانی میں جانچ کی گزارش کرنے والی ریٹوں پر مرکزی حکومت قومی امتحان ایجنسی NTA سے جواب طلب کیا۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ملک کے مختلف ہائی کورٹوں سے نیٹ سے متعلق کچھ التوا ریٹوں پر آگے کی کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ نیٹ امتحان کرانے والی ایجنسی NTA کے
تبادلے کی ریٹ پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس وکرم ناتھ کی صدارت والی تعطیل بینچ نے کل یہ پابندی لگائی۔ عدالت عالیہ میں امتحان منسوخ کرانے والی دیگر ریٹوں پر 8 جولائی کو سماعت ہوگی۔ ریاست کے کئی اضلاع میں بدھ کی رات سے ہلکی بارش ہونے کے چلتے شدید گرمی سے تھوڑی راحت ملی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مشرقی اضلاع کے کچھ حصوں میں درمیانہ سے تیز بارش کے آثار ہیں، وہیں سلطان پور سے بارش کی خبر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنی تیسری مدت کار میں 30 جون کو ملک کی عوام سے من کی بات کے ذریعے روبرو ہوں گے۔ پروگرام کے لیے وزیر اعظم نے مختلف موضوعات اور مشورے طلب کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔